بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک وسلم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ ایک پبلک اویئرنس کے لیے یہ ویڈیو ہے، اینڈ تک دیکھیے گا، ویڈیو بہت آپ کے لیے مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ آج کل جس طرح آپ کو پتا ہے کہ سیف سٹی بڑے ایفیکٹو طریقے سے ہر شہر کے اندر موسٹلی ورکنگ کر رہا ہے۔ سیف سٹی کا جو پروجیکٹ ہے بالخصوص ایسی گاڑیاں اور ایسے موٹر سائیکل جو رجسٹریشن ان کی ہو چکی ہے لیکن جب وہ سیل ہوتے ہیں تو آگے جو نیا ٹرانسفری ہوتا ہے وہ ان کو اپنے نام ٹرانسفر نہیں کرواتے، جس کی وجہ سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں اس حوالے سے ہمارے پاس بہت سی اپلیکیشن اس طرح کی آ رہی ہیں۔ ایسے ہی میرے پاس آج ایک اپلیکیشن موصول ہوئی، اس میں جو درخواست دہندہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس ہونڈا سٹی موٹر سائیکل کی ڈیلرشپ تھی اور میں نے تقریباً 60 سے 70 موٹر سائیکلز جو ہیں وہ آگے سیل کی ہیں، لیکن جو پرچیزر ہے، جو خریدار ہے، اس نے اپنے نام ان کو ٹرانسفر نہیں کروایا اور ابھی تک یہ 60-70 موٹر سائیکل میرے نام ہی چلی آ رہی ہیں۔ اب یہ بات ہے میرا خیال کوئی 2-3 سال پرانی یا 6 ماہ پرانی، 6 سال پرانی بات ہے۔ درخواست دہندہ ہمارے پاس جو آئے ہیں معزز شہری، انہوں نے اس چیز کو بالکل ایزی لیا، لائٹ لیا، اور شاید ان کو اس سب کے کانسیکوینسز کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ ہو سکتا ہے کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی کسی واردات میں استعمال ہو جائے، کہیں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور اس پہ ایف آئی آر ہو جائے، اور الٹیمیٹلی جب ہم کڑی سے کڑی ملائیں تو ان کے پاس یہ کڑی ملے اور ان کو پتہ ہی نہ ہو کہ میری موٹر سائیکل جو ہے وہ یا گاڑی ہے کہاں استعمال ہوئی ہے۔ سو یہ ایک پبلک اویئرنس کے لیے بڑا امپورٹنٹ میسج ہے کہ جیسے ہی آپ اپنی وہیکل کو، وہ موٹر سائیکل کی شکل میں ہو یا گاڑی کی شکل میں ہو، اگر آپ اس کو سیل کرتے ہیں تو فوراً اس کی آنرشپ بھی ٹرانسفر کریں۔ اگر آپ اس حوالے سے کوئی تاخیر کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کا بھی سبب بن سکتی ہے۔ اب ان کا کیس یہ تھا کہ انہوں نے کوئی 6 سال پہلے ایک موٹر سائیکل کی ڈیلرشپ لی، 60 سے 70 موٹر سائیکل انہوں نے سیل کی، لیکن ان کو آنرشپ ٹرانسفر نہیں کی آگے، اور جو آگے ٹرانسفر ہوتی رہی موٹر سے انہوں نے بھی آگے اس کی آنرشپ اپنے نام نہیں کروائی اور پھر آگے ٹرانسفر نہیں کروائی۔ اب ای چلانے کا کام شروع ہوا ہے پنجاب کے تقریباً ہر بڑے شہر کے اندر، یہ سیف سٹی اتھارٹی نے اپنا کام شروع کر دیا ہے، ای چلانے کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب سارے وہ جو ای چلان تھے وہ ان کے نام آ گئے۔ آج یہ درخواست لے کے آئیں کہ میں کیا کروں اب اس حوالے سے، میرے پاس تو موٹر سائیکل بھی نہیں ہے، نہ ہی میرے پاس وہ گاڑی ہے، لیکن چلان سارے میرے کھاتے میں پڑ گئے ہیں۔ سو اس پریشانی سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ آپ فوراً اس کی آنرشپ ٹرانسفر کروائیں۔ آپ نے آنرشپ کسی بھی دیگر وجہ سے ٹرانسفر نہیں کروائی تو آپ کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس چیز کو 2 سال ہو گئے، 2 مہینے ہو گئے، 2 ہفتے ہو گئے، فوراً آپ اس بندے سے رابطہ کریں کہ آپ فوراً جو بھی پروسیس کرنا ہے کروائیں، میں ریڈی ہوں، میں یہ ٹرانسفر کرتا ہوں آپ کے نام، تاکہ یہ جو ایشوز آ رہے ہیں میرے سامنے نہ آئیں۔ اگر وہ نہیں آتا، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ موٹر سائیکل یا گاڑی آپ دوسرے بندے کو بھی آگے ٹرانسفر کر دی ہے، تو یہ اس بندے سے رابطہ کریں۔ وہ بھی نہیں مانتا، آپ پولیس اسٹیشن، جو آپ کا متعلقہ پولیس اسٹیشن ہے، وہاں پہ جائیں، وہاں پہ یہی اپنے مندرجات کے ساتھ اپلیکیشن لکھیں اور ڈیٹیل میں اپنی ساری وہاں پہ پوائنٹ مینشن کر دیں کہ یہ موٹر سائیکل نمبری یا گاڑی نمبری جو میرے نام ہے، میں نے اس سال اس مہینے فلاں فلاں بندے کو بیچتی ہے، لیکن ابھی اس کی آنرشپ ٹرانسفر نہیں ہوئی، میں اس کو ملٹیپل ٹائمز بلا چکا ہوں لیکن وہ ریڈی نہیں ہے یہ پروسیس کروانے کے لیے۔ اب مقامی جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ آپ کی یہ رپٹ کا اندراج ہو جائے گا، آپ کی رپورٹ درج کر لی جائے گی، آپ اس کی کاپی لیں، یہ کاپی آپ ایکسائز آفس لے جائیں، ایکسائز کا جو نمائندہ ہوگا وہ آپ کی یہی ساری چیز اپنے ریکارڈ کا حصہ بنائے گا، اور جو موٹر سائیکلز جس کے پاس ابھی چل رہی ہیں اس کو وہ وہاں پہ فوراً اس کی آنرشپ سسپینڈ کر دیں گے۔ اب جب بھی کبھی وہ موٹر سائیکل کہیں پہ چیک ہوتی ہے تو آنرشپ سسپینڈ ہوگی تو وہ فوراً پولیس اس کو کنفسکیٹ کر لے گی، کیونکہ اس میں کسی کا نام نہیں آ رہا تو وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے۔ وہ صرف پولیس ہی نہیں کرے گی، وہ ایکسائز آفس بھی جب اس کو چیک کرے گا تو وہ اس کو روک سکتا ہے، پکڑ سکتا ہے اور ان کو امپاؤنڈ کر سکتے ہیں وہ۔ اب جب اس کو یہ پریشانی بنے گی تو فوراً وہ پھر جا کے اپنا سارا وہ پروسیس کروائے گا، اپنی آنرشپ ٹرانسفر کروائے گا۔
ایک تو یہ اس کی لائن آف ایکشن ہے جو آپ کو بہت بڑی پریشانیوں سے بچا سکتی ہے. دوسرا یہ ای چلانے کے سسٹم میں ہی آپ کے پاس ریویو کی آپشن موجود ہوتی ہے. آپ جب ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں یا ایپ اوپن کرتے ہیں وہاں پہ ریویو کی اپلیکیشن ہے, وہاں پہ آپ یہی اپلیکیشن موو کر سکتے ہیں, سارے ڈاکومنٹس آپ اپلوڈ کریں کہ میں نے یہ کروا دیا ہے, اس کے باوجود بندہ نہیں کرتا, تو آپ کو یہ چلان بھی پے نہیں کرنے پڑیں گے, یہ ریسپانسبلٹی پھر شفٹ بھی ہو سکتی ہے. سو یہ پبلک اویئرنیس کے لیے میسج ہے. خدا نہ خواستہ یہ آپ کی موٹر سائیکل یا گاڑی کسی واردات میں استعمال ہو جائے, کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے, تو جب اس کا آنرشپ کی طرف ہم جائیں گے تو ریکارڈ آپ کے نام آ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کتنا بڑا مسئلہ میرے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا ہے. سو ان چیزوں کو سیریس لیں, فوراً ان چیزوں کی جو ٹرانسفر ہے اس کی آنرشپ وہ ٹرانسفر کریں, اس میں بالکل تاخیر نہ کریں. اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف بخشے. السلام علیکم.